یہ پاکستان کی ہسٹری میں 3 سال کے کم عرصے میں 28 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والا پہلا میں مارشل آرٹسٹ ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرا نام عرفان مسعود ہے، میرا تعلق جنوبی وزیرستان تحصیل لدہ سے ہے۔ میں نے 2005-06 میں مارشل آرٹ سٹارٹ کی ہیں۔ 2016 میں پہلا میرا گینیز ورلڈ ریکارڈز میں نے بنایا تھا، اور 2016 میں نے مکس مارشل آرٹس لائنز جین فائٹ کلب کے نام سے ایک کلب بھی بنایا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ 2016 میں نے پہلا گینیز ریکارڈز بنایا تھا، اور 2020 تک میرے ٹوٹل 28 گینیز ورلڈ ریکارڈز اپروڈ ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں نیشنل KPK اور فاٹا لیول پہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں۔ اس میں 28 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ٹوٹل 16 پش اپس کے ریکارڈز ہیں، جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ پش اپس کے ریکارڈ ہیں۔ ساتھ میں اس میں نے 7 انڈیا کے گینیز ورلڈ ریکارڈز توڑے ہیں۔ ریسنٹلی جو 28واں گینیز ریکارڈ ہے، یہ میں نے انڈیا کا ریکارڈ 28واں جو ریکارڈ ہے انڈیا کا ریکارڈ تھا، موسٹ سائڈ لانچز ان 1 منٹ۔ یہ پہلے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہے دیپک، اس کا تھا 1 منٹ میں اس نے 59 سائڈ لانچز کی ہوئی تھی، اور میں نے 1 منٹ میں 72 سائڈ لانچز کر کے یہ ریکارڈ توڑا ہے۔ اس میں پش اپس کے کچھ ریکارڈز ہیں جو ورلڈ کے ٹاپ 7 ریکارڈ 2017 کی لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ میں نے 1 منٹ میں پش اپس کیے تھے، تھمس پش اپس 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ، اور ایک پش اپس میں نے کیے تھے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ۔ جو 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ میں نے پش اپس کیے تھے وہ تھے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ جو پش اپس میں نے کیے تھے وہ 12 پش اپس تھے۔ پہلے جو ریکارڈ تھا وہ 8 تھا۔ جو 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ پش اپس کا ریکارڈ تھا وہ 28 تھا، میں نے 38 پش اپس کیے۔ اس میں کچھ ایسے پش اپس ہیں جو بہت زیادہ ٹف اس کے لیے ایکسرسائزز میں نے کیے ہیں۔ وہ پش اپس اٹیمپٹ کرنے کے بعد مجھے کافی انجریز بھی ہوئی ہیں، بیک پین اور شولڈر پینز وغیرہ یہ بھی کافی ہوئی ہیں۔ 3-3 4-4 مہینے مجھے ریسٹ بھی کرنا پڑا۔ 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ پش اپس میں نے کیے۔ اس میں 2016 سے جب میں نے سٹارٹ لی ہوئی تو ایک 4 دیواری تھی، ایک باغ ٹائپ تھا، وہاں پہ میں نے مارشل آرٹس کی اکیڈمی سٹارٹ کی۔ کچھ گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی ایکوپمنٹس ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے حوصلے نہیں ہارے، میں نے محنت کی، تو الحمدللہ ابھی ریسنٹلی یہ 3-4 سالوں میں نیشنل لیول تک میرے کلب کے لڑکے جا چکے ہیں۔ نیشنل KPK اور فاٹا لیول پہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں۔ کچھ لڑکی اس طرح ہیں کہ وہ مکس مارشل آرٹس، کچھ ماؤتائی، کچھ وشو، جو مارشل آرٹس کے مختلف سٹائلز ہیں ان میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں۔ ایک 9 سال کا اسٹوڈنٹ ہے رضوان مسعود، جو پاکستان کا سب سے کم عمر مارشل آرٹسٹ ہے، جس نے انڈیا کا ریکارڈ موسٹ ہیلی کاپٹر سپنز وہ توڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ فیوچر میں اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اور ایک محنت ہم نے جاری رکھی ہے۔ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مارشل آرٹس تو میں کر رہا ہوں، لیکن اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بس وہی جذبہ ہم نے اپنے دل میں مضبوط کر لیا۔ نیشنل KPK لیول پہ کھیل چکے تھے، لیکن یہ تھا کہ میری خواہش تھی کہ ورلڈ لیول پر کیسے اپنے علاقے کو میں ریپریزنٹ کر سکوں، اپنے ملک کو کیسے ریپریزنٹ کر سکوں۔ تو یہ گینیز ورلڈ ریکارڈز کے میں نے
پہلے ویڈیوز اور بکس وغیرہ دیکھی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے پھر یہی تھا کہ یہ خواہش تھی، یہی میں نے ارادہ بنایا ہوا تھا کہ فیوچر میں انشاءاللہ اس بک میں اپنے ملک کا نام بھی میں شامل کروں گا اور اپنا نام بھی، اپنے علاقے کا نام بھی شامل کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ ریکارڈ میں نے اور اٹیمپٹ کیے ہیں، وہ بھجوائے ہوئے ہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ والوں کے پاس، اس کا رزلٹ آنا باقی ہے۔ امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اپروڈ ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ انڈیاز کے ریکارڈز ہیں، کچھ USA UK کے ریکارڈز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ کم عرصے میں 50 گینیز ورلڈ ریکارڈز اپنے ملک کے لیے بناؤں۔ اتنے ریکارڈز بنانے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں پہ کلب کے لڑکے ہیں، وہ اتنے کم عرصے میں نیشنل لیول تک جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر دیکھ لیں، یہاں پہ ہم پرائیویٹ اسکول میں گیم کر رہے ہیں، یہاں پہ اسی مٹی کے اوپر ہم گیم کرتے ہیں، یہاں پہ وہ فیسیلیٹیز ہمارے پاس نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں دستیاب ہیں۔ ہم ڈی خان میں گیم کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈی خان گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ یا ڈی خان سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ دیکھا جائے کہ اگر وہ فیسیلیٹیز ہمیں پرووائڈ کی جائیں جو دوسرے علاقوں کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو لڑکے ہیں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ ورلڈ لیول پہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ وعدے کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ وعدے کر لیتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایکوپمنٹس کا مسئلہ بھی ہے، ہمارے پاس سب سے جو مین مسئلہ ہے یہاں پہ ہال کا مسئلہ ہے۔ انڈور مارشل آرٹس کے لیے انڈور کا ہال ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی اتنی پرفارمنس کے بعد بھی، اتنے محنت کرنے کے بعد بھی ہمارے جو مین جو ایشو ہے ہال کا، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پرائیویٹ نجی ادارہ ہے میرے دوست کا، اس میں لائنز ڈین فائٹ کلب کے نام سے ہم نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی، جس میں یہاں پہ اس اکیڈمی کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کر سکوں اور ورلڈ لیول پہ ان کو آگے لے جا سکوں۔ اس میں نیشنل اور KPK فاٹا لیول پہ انہوں نے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے 3-4 سالوں میں۔ الحمدللہ ان کی پرفارمنس، لڑکوں کی جو پرفارمنس وہ کافی زیادہ انہوں نے دکھائی ہے۔ اس میں جو ہمارا جو مین مقصد تھا یہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں پہلے انٹرنیشنل ایونٹس یہاں پہ ہم نے آرگنائز کیے ہوئے ہیں۔ نیشنل لیول کے جو ایونٹس ہیں وہ بھی آرگنائز کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو لڑکے ہیں تقریباً مختلف جمناسٹک کے پلیئرز ہیں، کچھ مکس مارشل آرٹس کے پلیئر ہیں، کچھ وشو کنگ فو جو چائنیز اسٹائل ہے اس کے پلیئرز ہیں، کچھ باکسنگ کے پلیئرز ہیں، مختلف سٹائلز ہیں، وہ ہم مختلف شفٹوں میں ان کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ موتائی میں، مکس مارشل آرٹس میں اور وشو میں، انڈورنس جو ہے ان میں نیشنل لیول پہ گولڈ میڈل انہوں نے جیتے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ 3 سال کے کم عرصے میں 28 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والا پہلا میں مارشل آرٹسٹ ہوں۔ ساتھ میں پش اپس کے سب سے زیادہ ریکارڈز 16 ریکارڈز میرے پاس ہیں ورلڈ لیول پہ، اور 7 جو انڈیا کے ریکارڈز ہیں یہ بھی میں نے ساتھ میں توڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے فیوچر میں بھی اس طرح مزید ریکارڈز اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے میں انشاءاللہ اٹیمپٹ کروں گا۔ اکیڈمی میں جو لڑکے ہیں یہ ایج کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر جو ہمارے پاس ہیں یہ 6 سال سے لے کے 22 سال کی عمر کے لڑکے ہیں۔ اس میں فیس ہم نے ان کے لیے 500 روپیہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ 18 سے 20 لڑکے ہم نے فری آف کاسٹ ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کی ہوئی، ان کو ہم خود ٹرین بھی کرتے ہیں اکیڈمی کے تھرو، اور ان کو آگے جو فائٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ جو فیسز ہم لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کلب کے ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں یا کلب کے ایکوپمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو، وہ جو کلب کے کچھ ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہم نے 500 روپے فیس رکھی ہوئی ہیں۔
इंडिया की और पाकिस्तान की निस्बत में ये फ़र्क है कि वहाँ पे एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, उनको सर पे चढ़ा देते हैं, उनको मीडिया सपोर्ट भी हासिल होता है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी हासिल होता है, उनको स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 28 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए। हमारे पास अपने गेम करने के लिए अपनी जगह नहीं है। गवर्नमेंट का ये काम है कि एक स्पोर्ट्समैन को वो सपोर्ट करे। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट अभी तक सपोर्ट करना तो दूर की बात, वो हमें कभी एक स्कूल से निकाल देते, कभी दूसरे स्कूल से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं कि यहाँ पे आप लोग गेम ना किया करें। अगर ये स्कूल हमें प्रोवाइड ये जगह ना करता तो हमें काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती थी। लेकिन ये है कि ये स्कूल हमें यहाँ पे हमें जगह दी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो स्पोर्ट्स फंड्स हैं या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में इंडोर हॉल बना ले। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद इतने प्लेयर्स नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हुए हैं, इतने गोल्ड मेडल लाने के बावजूद भी हमें एकेडमी के लिए जगह मुयसर नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ पार्क में हमने गेम किए, मुख्तलिफ चार दीवारों में हमने गेम्स किए। अभी भी रिसेंटली हम ये इस मिट्टी के ऊपर गेम करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर भी इंशाल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे अपने मुल्क के लिए। फिर भी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की। मार्शल आर्ट स्टार्ट करने से पहले भी मुझे काफ़ी इंजरीज हुई, मार्शल आर्ट्स के दौरान भी काफ़ी इंजरीज हुई। इसमें 4 दफ़ा मेरे दोनों हाथ टूट चुके हैं। मेरा जो पाँव है ये फ्रैक्चर हो चुका है, रिब्स में फ्रैक्चर हो चुके हैं मार्शल आर्ट स्टार्ट करने से पहले। और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हुए कभी कभी जो वेट्स वगैरह होते हैं वो 100 पाउंड, 80 पाउंड, 60 पाउंड, 40 पाउंड वेट्स के साथ मैं रिकॉर्ड्स बनाता हूँ। तो उससे काफ़ी अक्सर इस तरह होता है कि रिकॉर्ड अटैम्प्ट करने के बाद बैक पेन या शोल्डर्स पेन मुझे हो जाते हैं। अभी चूँकि लॉकडाउन शुरू है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोरोना की वजह से, तो हमारा क्लब भी बंद है। स्टूडेंट्स को हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक्सरसाइजेज वगैरह बताते रहते हैं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों ने घर में जारी रखने हैं, क्योंकि इस दौरान इवेंट्स थे वो इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं। उम्मीद है जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो नेशनल लेवल के इवेंट्स थे उनमें जो क्लब के लड़के थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने थे। तो यही कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान उनका गेम भी ज़ाया ना हो, साथ में घरों में अपना गेम भी जारी रख सके। और जो कोरोना वायरस की वजह से बाहर हम गेम कर नहीं सकते, कोशिश यही है कि वो सेफ भी रहें और अपना गेम भी जारी रख सके। ऑलरेडी इतनी इंटरव्यूज़ में मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये कि हमारा जो पैगाम है मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हमारे गवर्नमेंट तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा जो यूथ हैं, टैलेंट है, उनके लिए खुदारा आगे आएँ, उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। यहाँ पे अक्सर लड़के टोटली 95% 100 में 95% लड़के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो गेम करना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ना होने की वजह से वो गेम बीच में छोड़ देते हैं। उनका जो टैलेंट होता है वो टैलेंट भी ज़ाया हो जाते हैं। उनको ऑलरेडी घरों से वो सपोर्ट हासिल नहीं होता। गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स फंड्स, वो खुदारा वो जो स्पोर्ट्स फंड हैं इन बच्चों पे, हमारे जो यूथ हैं इन पे लगाएं, इन पे खर्च करें, ताकि ये फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड लेवल पे एक जो अच्छा इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, वो दिखाने की ये दिखा सकें। तो गवर्नमेंट से ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा अपील कर चुका हूँ। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने सपोर्ट करना है, उन्होंने ये जो यूथ हैं इसके लिए कुछ करना है, तो खुदारा इनके लिए कुछ आगे आएँ, एक प्लेटफार्म इनको प्रोवाइड करें, इनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, इनको को स्पोर्ट्स और एजुकेशन लेवल पे दोनों फील्डों में सपोर्ट करें। आखिर में मैं उर्दू पॉइंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे कवरेज देने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।